اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم ان چیزوں کا استعمال کرو جو ہم نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں بنائی ہیں، ان چیزوں کو کھاؤ جو ہم نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں جو پیدا کی ہیں بطور روزی کے تمہیں عطا کی ہیں، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اپنے مالک کو مانتے ہو تو پھر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم ان چیزوں کا استعمال کرو جو ناپاک چیزیں ہیں، جو گندی قسم کی چیزیں ہیں، جو نشہ آور چیزیں ہیں، جو انسانی صحت کو برباد کرنے والی ہیں، جو انسانی صحت کو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ اس لیے میرے ساتھیو، ہر وہ چیز جو انسانی صحت کو نقصان پہنچائے گی اس کا استعمال انسانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ صحت اللہ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم اس صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں کسی گندی چیز کا استعمال کر کے، کسی نشہ آور چیز کا استعمال کر کے، گویا کہ ہم اللہ کے حکم سے روگردانی کرتے ہیں اور اللہ کے ہاں مجرم قرار پائیں گے، اس لیے کہ اللہ کی ایک بہت عظیم نعمت کو ہم نے جو ہے برباد کیا اور اس کو نقصان پہنچایا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن کریم نے فرمایا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، کیا یہ چیزیں جو گندی چیزیں، جو نشہ آور چیزیں آج لوگ استعمال کرتے ہیں، کیا یہ طیبات میں سے ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ کوئی بھی نشہ آور چیز ہے، چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے، وہ طیبات میں سے نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ نے جو جن چیزوں کے کھانے کا حکم دیا ہے، کلوا من الطیبات ما رزقناکم، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو تم ان چیزوں کو کھاؤ جو پاکیزہ چیزیں بطور روزی کے اللہ نے تمہیں دی ہیں، اور یہ نشہ آور چیزیں اللہ نے ان چیزوں کا استعمال یہ طیبات میں سے نہیں ہے، اس لیے اس کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ پھر چھوٹی چیز ہو چاہے کوئی بڑی چیز ہو۔ اس لیے میرے ساتھی، نشہ کسی بھی طرح کا ہوگا وہ انسانی صحت کو متاثر کرے گا اور انسانی صحت کو نقصان ضرور پہنچائے گا، اس سے انسانی صحت کا نقصان ہوگا، اور اپنی صحت کو ضائع کرنا یہ شریعت اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ نشہ آور چیزوں کا استعمال کر کے اپنی زندگی کو برباد کریں، اپنی صحت کو خراب کریں۔ شریعت اس کی بالکل بھی اجازت آپ کو نہیں دیتی ہے۔ اور آج لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کون سا بڑا نشہ کرتے ہیں، ہم تو سگریٹ پیتے ہیں، ہم تمباکو کھاتے ہیں۔ میرے ساتھیو، اگر آپ کو یہ عجیب سی بات لگے گی، یہ ایسا نشہ ہے جو انسانی یہ ایک قسم کا سلو پائزن ہے۔ آپ تھوڑا تھوڑا لیتے رہیں گے، ایک دن وہ آئے گا، ایسی بیماری جو ہے، لا علاج بیماری جو ہے انسان کو لگ جائے گی، انسان پھر اس سے توبہ کرے گا، لیکن پھر انسان کے لیے کوئی راستہ نہیں ملے گا انسان کو بچنے کا، اس لیے کہ یہ ایسی گندی چیزیں ہیں۔ اور تمباکو کا استعمال، سگریٹ کا استعمال، یہ سب شریعت میں ناجائز ہے، اس لیے کہ یہ بھی نشہ آور چیزیں ہیں۔ آپ ان کا استعمال کریں گے، اس سے آپ کتنی قسم کی بیماریاں اس سے انسانوں کو لگتی ہیں۔ اور یہاں تک کہ تمباکو چاہے کسی قسم کا بھی ہو، چاہے وہ اسموک لیس ہو، اسی طرح اسموکڈ ہو، کوئی بھی کسی قسم کا تمباکو کا استعمال ہوگا، اور یہاں تک کہ لکھا 17 قسم کا کینسر تمباکو کے استعمال سے ہوتا ہے۔ پھر وہ چیسٹ کینسر ہے، اسی طرح سکن کینسر ہے، تھروٹ کینسر ہے، ماؤتھ کینسر ہے، اسی طرح سے لنگس کینسر ہے، کتنی قسم کی بیماریاں۔ اور یہ کینسر چھوٹی بیماری نہیں ہے میرے ساتھیو، اس نام کو سن کر انسان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان ڈر جاتا ہے، پتہ چلتا ہے فلاں آدمی کو کینسر ہے تو کتنا انسان دہشت کے اندر پڑتا ہے، لیکن اس کا بنیادی سبب جو ہے یہ تمباکو کا استعمال بنتا ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ مختلف قسم کے نام آج مارکیٹ کے اندر تمباکو بکتا ہے، لیکن یہ تمام تمباکو کا استعمال کسی طرح بھی ہوگا، یہ انسان کی صحت کے لیے بہت انتہائی زیادہ مضر ہے، اور یہاں تک کہ آخر میں اور یہ جو ہے انسان کی زندگی کے لینے کا جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور نشہ انسان اس لیے کرتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ اس سے مجھے سکون ملے گا، اور نشے کی ابتدا ہوتی اسی سے ہے کہ اس کی ابتدا ہوتی ہے کہ اس سے کہ ہم نشہ اس لیے کریں گے تاکہ ہمیں سکون ملے گا، اور یقین مانو یہ سکون کے دھوکے سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور زندگی کی ہلاکت اور بربادی پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ جب